اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. نبی اتنے تو شفیق کہ یہ کفار جو اللہ کے نبی کے جان کے دشمن تھے، کتنی بڑی سازشیں انہوں نے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے، شفقت والا معاملہ کرتے، اچھا معاملہ کرتے. ابو جہل تھے، ابو جہل نے بیماری کا بہانہ بنایا، بیماری کا بہانہ بنا کے گھر میں چلے گئے. اس کو پتا تھا کہ اگر نبی میری بیماری کا سنتے تو وہ میرے پاس ہی آ جاتے عیادت کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو جہل کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر پہ جا رہے ہیں. اس خبیث نے بدبخت نے کیا کیا؟ بیچ کے اندر، رستے کے بیچ کے اندر بڑا سا کھڈا کھودا اور اس کے اوپر کچھ مٹی وغیرہ ڈال دی، لکڑیاں ڈال کے مٹی ڈال دی کہ یوں ہی اللہ کے نبی آئیں گے اور اس کے اندر گریں گے. حضور تو جا رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہاں سے آپ گزرو گے، اس ابو جہل بدبخت نے آپ کے لیے کھڈا کھودا ہے، آپ اس میں گرو گے، واپسی چلے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی چلے گئے کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتا دیا. اب حضور واپس جا رہے ہیں تو ابو جہل تو گھر میں تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ حضور گریں گے، اب تماشا بنے گا. اللہ کے نبی واپس آئے تو ابو جہل پیچھے بھاگے. اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کوئی کھڈا کھودا تھا. اب جیسے وہ بھاگا خود جا کے اس کھڈے کے اندر گر. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے بھی نکالے گا تو حضور ہی نکالے گا، حضور کے علاوہ کوئی نہیں نکالے گا. اس کو پتا تھا. سارے مکے کے سردار قریش وہ آئے، ابو جہل بڑے سردار تھے نا، اس کو نکالنے کے لیے آئے کہ اس کو نکالے. رسیاں کم ہو گئی، رومال کم ہو گئے، اندر بھیجے اور ابو جہل نکلے. جتنی بھی رسیاں تھیں ان کو ملایا گیا، جیسے وہ اندر ڈالتے اور نیچے کنواں جاتا، وہ کھڈا نیچے جاتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. حضور نے فرمایا چچا جان میرے اوپر کلمہ پڑھو گے؟ فرمایا ہاں میں آپ کے اوپر کلمہ پڑھوں گا، بس اگر مجھے آپ باہر نکالو گے تو آپ کے اوپر کلمہ پڑھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ، یہ حضور کا معجزہ ہے، معجزہ. حضور نے جیسے ہاتھ کھڈے کے اندر ایسے ہاتھ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اس نے ہاتھ دیا، حضور نے باہر کھینچ کے نکالا. فرمایا آپ تو جادوگر ہو، سبھی جادوگر تو ہو ہی. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا. یہ تو کیا معجزہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 کی رات تھی، چاند پورے عروج کے اوپر تھا. قریش مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا کہ اے محمد، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا اے محمد یہ چاند ہے، چاند اگر 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. حضور نے فرمایا یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے. اگر اللہ میرے ہاتھ کے اوپر اس کو چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں کیا تم ایمان لاؤ گے؟ فرمایا ہاں ہم ایمان لائیں گے. قرآن مجید کے اندر واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کی انگلی چاند کی طرف کی ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو. ایک مکے کے پیچھے پہاڑ ہے، ابو قبیس اس کے اوپر چلا گیا ٹکڑا، ایک دوسری جگہ پہ چلا گیا. اب وہ قریش آپس میں کہہ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے، آپ کو نظر آ رہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اتنے بدبخت تھے کہ ایک بھی ان میں سے ایمان نہیں. اتنا بڑا معجزہ ضد کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں، حج کرنے کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. اب تو